الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد ورسوله محمد البشير والنذير وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله أصرف الجميل بحسابه صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. یا عزیز بن عزیز، یا عزیز بن عزیز، یا عزیز بن عزیز، سمی روشن سما روشن بے مونے دفاع روشن. اللہ محمد چال جا حاجی خواجہ تقدیری قریب یا قریب یا تمام آبا محبت کی رد احترام اور روش کے ساتھ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پاک بارگاہ میں عطیہ درود و سلامت کے کوئی ظالم سمجھ نہ رہے. آئیے اپنی اپنی مرحمت کا اظہار اپنی میٹھی اور اچھی آواز میں فرماتے ہیں. سب پڑھیے السلام. جنہوں نے پڑھا کیونکہ یہ ذکر ہی ایسا ہے، عبادت بھی ایسی ہے، حکم بھی دیتا ہے اور موتی کی بول بھی فرما دیتا ہے. جب آپ مجھے پڑھیں گے تو آپ کے ساتھ بیٹھا شخص آپ اس نیتی پہ قیامت کے لیے دعا بن جائے گا. جہاں آپ کا اور میرا نشان سمجھے گا وہیں یہ دعا بھی کھڑا ہو کے کرے گا. یا اللہ جیسا بھی تھا تو بہتر جانتا تھا، میں نے اس کی زبان سے تیرے محبوب کی ذات پر محبت سے پڑھا کے حضرت سلام سنا. یہ بھی وہ سلام سنا کہ گہرائی پڑھتے ہیں صلی اللہ دیا جہان بھی گلے بات کری جا حضور کی باتیں جلنے مجھے بیٹھ گئے نا تو اس بولے سبحان اللہ. میرے دان دیا جہان بھی گلے بات کری جا خوش ذکر نبی پاک تبرات کری جا خوش ذکر نبی پاک تبرات کری جا شہدان دیا جیان بگانے بات کری جا خوش ذکر نبی پاک تبرات کری جا در جانا محبوب کے اچھے شاد غلام در جانا محبوب کے اچھے شاد غلام گرے انگارے کے حکیم مقرر مصطفیٰ شب پیش غلامی تجھے بات کری جا شب پیش غلامی تجھے بات کری جا خوش ذکر نبی پاک تبرات کری جا. حضور کا ذکر چلا کے
خیرات کرتے ہیں یہ خوشیاں کہیں بانٹنے گے ان خوش نصیبوں کے لیے شاعر کا ہے خیرات خدا بنے گئی نال نبی وقت کہنے والا دین خیرات نہیں کرتے میرا خدا دین خیرات اور مرگا ہے خیرات خدا بنے گئی نال نبی سائے بڑی جائے شوشنی میری خیرات جنہی کے رات کری جانا خیرات جنہی کے رات کری جانا خوش جنگے نہیں پال دم رات کری جانا ہم دیکھ بھائی دادا اللہ کے حضور درج کرنے کے بعد عطیہ درود و سلام سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پاک بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین بالخصوص علماء کرام بانیان باپن شام مصطفیٰ علیہ السلام ہر صاحب کو محبت عقیدت احترام اور خلوص کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ میں نے قرآن پاک کی یہ خوبصورت آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے اسی سے خیرات خانی میں قرآن کی باتوں کا ہم لے کر مصطفیٰ کے نام سے رکھتے ہیں اگر آپ توجہ کیجیے گا الحمدللہ ہم مسلمان ہیں سبحان الحمدللہ ہم سنی یہ جس کو اپنی نسبت کی سمجھ ہے نا جس کو نسبت کی وجہ سے رنگ لگا ہے وہ بندہ جانتا ہے کہ سنی ہونا اتنی عزت کی بات ہے ہم کسی بھی مکتبہ ذکر کو ان کے پیروں ہم کچھ کہنے والے نہیں ہم اپنی بات کرنے والے ہیں حضرات ہم سنی ہیں اور سنیے صاحب کو کہتے ہیں جو کردار و کردار پہ مصطفیٰ علیہ السلام کا نور محسوس ہوتا 366 خوشی کا انتظار کرنا اور کہاں روز خوشی نصیب ہونا یہ خوشی نصیب ہونا اس بات کو باتیں کر رہی ہے شر کے دامن میں جس جناب ہستیوں کی محبت ہے ان کا عربی مثال بات نہیں عربی خاندان کی ذات میں خوشی والا رکھا ہوا ہے اسی خوشی میں سامنے رکھ دیے حضور کے میلاد کا اہتمام کرتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کی ذات میں مبارک اللہ کی ذات نے باقور کریم علیہ السلام کی ذات کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا کائنات کے عالم میں کوئی بھی صاحب اتنا کامل انسانی ہے بناوٹ میں خوبصورتی میں عزت میں اقامہ مدرے میں شو مقام و مرتبہ بلانے محمد مصطفیٰ میاں محمد کریم علیہ السلام کی پوری ساتھ حضور صاحب کے بعد سے لے کے پاؤں مبارک کی ناکہ کی ڈوک تک مصطفیٰ کریم کی ذات کا کوئی ساتھی نہیں سنیے میرے آقا علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے ہیں محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ حضور کے غلام ہیں میرے محبوب کریم علیہ السلام سے فرمایا دنیا میں کوئی نہ کوئی چھاڑی ہے چھاڑی کو بات جنگا ہو شاہ بیٹھ سکیں رفع عالم کے لیے اس نے اپنی یاد کرنے کی نظر نہیں آتا میرے محبوب نے فرمایا وہ جھاڑی ہے اس کو بلا کے لے کے آؤ اس کو بلا کے لے کے آؤ چھاڑیوں کو بلا کے لے کے آؤ سیاہ کی کہہ جا کے یعنی سے حکم کرتے ہیں تمہیں اللہ کے اس کو بلا رہے ہیں اپنی جڑے کھینچ کے دوڑ لگا کے محبوب کی بات بارگاہ میں آ گیا اور پردہ کیا سرکار کا خوشی فرما ہوئے حضور تھے سیاہ فرماتے رہتے ہوئے خیال ہے جا کی جگہ تو دیکھ کہتے ہیں جب میں وہاں پہ حاضر ہوا وہ کیا ہوں آج کچھ نہیں چلا وہاں 3 پتھر تھے جس سے سرکار واقع سجا دعا فرمایا میں نے تینوں اٹھائے جب انداز کی قریب کیے تو اس ٹوری سے آنا خوشبو آنے ہوئی
میرے محبوب کو رب کی ذات نے ہر عیب سے پاک کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہ چیبے ڈال لیے۔ اب ہمارے یہاں کچھ ایسا ہوا کرتا تھا، جو تاجر تھے، جو کھاتے پیتے لوگ تھے، وہ آدھ آتا خوشبو لگا کے آتے تھے جو بیٹھو ہم مانے تھے، ہمیں خوشبو کا ہم حصہ نہیں تھا، لیکن یہ پہلے کی باتیں تھیں، اب کی باتیں نہیں ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ میں اپنی جیب میں وہ تینوں پتھر کے ٹکڑے اپنی جیب میں ڈالتا اور چبا کے کیا حاصل ہو جاتا۔ میں جیسے ہی مسجد میں داخل ہوتا، مسجد اس خوشبو سے مہکنے لگ گیا۔ ساتھ والے کچھ نہیں بھائی، بڑا آدھا اتنا لگایا ہے، بڑی خوشبو لگائی ہے، بڑی کمال کی ہے، چلو میری نہیں تو نام بنا دو، کس کلم سے آئی ہے، کہاں سے، کس تاجر سے خریدی ہے، کس اطاعت سے خریدی ہے۔ کہنے لگے میں نے کبھی کچھ نہ بتایا، ایک دوستوں نے مجھے پکڑ لیا، جیسے دوست ہوتے ہیں، پکڑ کے میرے ہاتھ کو دے میری جیب کے ہاتھ ڈالا، دو پتھر نکلے، شوق کے کہنے بابا کیا بات ہے، کہاں سے لیے؟ کہنے لگے میں نے کہا کہ حضور کے ساتھ تھا کہ میں نے مصطفیٰ کی ذات نے استنجا کے لیے استعمال کیے تھے، وہ پتھر اور کوئی خوشبو نہیں، کوئی پتھر جو میرے کو ڈال کے جیب کے آ جاتا ہوں، جہاں سے گزرتا ہوں گلیاں بھی خوشبودار ہو جاتی ہے، میرا گھر بھی خوشبودار ہو جاتا ہے اور مسجد بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ حضرات یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کا حسن ہے، میرے محبوب کی ذات کو اللہ کی ذات نے ہر ایک سے پاک فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات سنیے، انسان کا حسن فقط ظاہری ہوتا نہیں ہے، اس کی پوچھے بڑی چھوڑی ہے، اس کی داڑھی میں کیا بات، آنکھیں کو کیا بات ہے، اس کا نام کتنا ہے، کی طرف حضور ہے، گردن میں ایسی تھوڑا ہی دار ہے، فقط یہ حسن ہی ہوتا ظاہر، یا انسان کا اخلاق حسن میں ثابت ہوتا ہے۔ اور قرآن نے یہ حکم فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک اللہ کے رسول تمہارے لیے اعلیٰ نمونہ ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی یاد میں آنے والا پتہ ہے میلاد ہمیں سکھا کے کیا جاتا ہے، پتہ ہے میلاد ہمیں جملا کے کیا جاتا ہے، پتہ ہے میلاد ہمیں بتا کے کیا جاتا ہے، پتہ ہے ہمیں میلاد یاد کیا کروا کے جاتا ہے۔ آئیے یہ چند باتیں سنتے اور سمجھتے تاکہ یہی نہ لگے کہ مولانا حضرات آئے ناطق بڑی نظیر کی دل سے لے کے جا گئے، آگ میں خوش ہو کے اچھی اچھی آوازیں سنے اور لکڑ کھا کے گھر آ گئے، صاحب نے یہ بھی اس چیز کی عزت و برکت ہے، لیکن پیغام میلاد مصطفیٰ کا اپنا اخلاق مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق اسوہ حسنہ دیکھو حضور کا کیا ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا اپنے رشتہ داروں سے تعلق کیسا ہے، حضور کی دعوت کا اپنے غلاموں سے محبت کیسی ہے، میرے مصطفیٰ کا انجاموں کے ساتھ اختیار کیسا ہے، میرے حضور کا دلوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے، میرے آقا کے بچوں کے ساتھ شفقت کرنا کیسا ہے، حضور کا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا کیسا ہے۔ ہمارے ہر چیزوں میں غور ہو جائے تو یقیناً لوگوں ہماری نیکیاں ہمارے کام آ جائے گا۔ ہم نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہی دیوت شروع، باہر نکلتے ہی چوری شروع، باہر نکلتے ہی چوری شروع، باہر نکلتے ہی گالی گلوچ شروع۔ ہمیں میلاد کیا مطلب آتا ہے، اس سے کوئی تیری شہرہ کے ساتھ نہیں، تو مصطفیٰ کا دفتر ہے، حسون کے صدقے رب تجھے دیتا ہے۔ ہمیں میلاد یہ یاد کروانا ہے، ہمیں میلاد اعلیٰ کردار یاد کرواتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے اللہ کی نیک بندے سے کسی نے پوچھا کہ حضور والا جب بندہ پیر ہوتا ہے پیر تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہوتا ہے، وہ کیسا ہونا چاہتا ہے، اس میں کیا کچھ تبدیلی آنی چاہیے؟ آپ نے اس بات میں فرمایا اور کچھ ہو نہ ہو، بول چال سے، چال ڈال سے، شمل صورت سے اپنے کو چھڑ جاتا ہو جائے، ایسا نہیں مجھا مجھے سبحان اللہ، بول چال سے، شکل صورت سے، چال ڈال سے اپنے مرشد کی کاپی کرے، نقل کرے۔ میاں میں نے کہا
اب مرشد کی بات کرتے ہیں کہ کتنا بھی بڑا مرشد ہو وہ مصطفیٰ کے صحابہ جیسا نہیں ہو سکتا. کوئی کس قدر مرچنت والا صحابی ہو مصطفیٰ جیسا نہیں ہو سکتا. ذرا بولے مصطفیٰ جیسا تو نہیں ہو سکتا. جب اللہ والوں کا حکم یہ ہے بندہ جہاں میں بیٹھ ہو کم اس کا مرشد جیسا ہو جائے. میں نے کہا یہ تو بھی ٹھیک ہے. ارے جس کا کلمہ پڑا ہو کم اس کا ملنا حق ہے تو بندہ قبلی گائے کا سارا شروع اپنا قیدہ اپنا اٹھنا بیٹھنا اپنا سوچنا چلنا پھرنا دونوں کے ساتھ برتاؤ کرنا بنیادے مسئلے سے پوچھنا نہ پڑے کہ یہ کون ہے. خود ہی بول کے دیکھے آنے والا محمد عربی کا نام کا محسوس ہو. ہمارے گفتگو کردار سے مصطفیٰ علیہ السلام کو نوکری کی چھلک آئے. حضور کا کرتے ہوئے کیا تاثری ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ کچھ رویہ رکھتے ہیں کبھی نرم کبھی سخت اور بھی ان اصول جو ہماری خدمت میں معمول ہوتے ہیں ان کے لیے کبھی کبھی نرم گوش آتا ہے. ورنہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی اجرت لیتے ہیں کون سا انسان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بولنے کسی کام کے لیے جائے. میں باہر آیا وہاں مجھے کھیل رہے تھے میں پاس کھڑا ہو گیا دیکھتا رہا. مجھے یاد بھول گیا کہ حضور نے کسی کام سے بھیجا. کافی دیر گزرنے کے بعد میرے محبوب کریم علیہ السلام جناب انس بات چھوڑے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور گھر سے نکلے سینے میری طرف آ رہے ہیں. میرے دل میں خیال آیا آج محبوب کریم علیہ السلام کی ذات جمال نہیں جلال دکھائیں گے. کیا دکھائیں گے؟ صحابہ حضور کے جلال سے بہت ہو خدا کی عزت. اس نے پوچھا جناب سیدنا ابو بکر صدیق سے یا میں نے سنا تیرا نبی بڑا سونا ہے ذرا بتا تو صحیح کیسا ہے. آپ اس کی بات کی کہتے ہیں کہ نبی آن مبارک کی مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ ہی نہیں پایا. وہ جمال جلال سے کرتے جمال بھی نہ دیکھا کرتے تھے. جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ حضور آ رہے تھے میرے دل میں بچہ ہے کیا آپ تھوڑا اپنے آپ کو بچپن میں لے جائیں گے تو یاد کرے ذرا. جب اللہ چھوٹا ہوتا ہے گھر والے کام پہ بھیجے کسی کام پہ بھیجو اور آپ نہ جاؤ گھر والے پیچھے سے آ جائیں گے کیا ہوتا ہے. جس کو یاد ہے نا اپنے ماں باپ کی محبت اب تو وقت لوٹ کے دوبارہ نہیں آنا ہے. ماں باپ مجھلیں گے تو وہ واپس آ کے نہیں مشکل گے. اپنا بچپن یاد کرو. جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور آپ یہی میرے دل میں آیا آج سرکار دو عالم کا جلال دیکھیں گے. میری ماں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور میرے پاس آ گئے اور بڑے پیار سے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. جو بھی صاحب سوچ ہی نہیں سکتا کہ کوئی کام سے بھیجے سردار ہو مالک ہو آقا ہو باپ ہو اور انسان حکم حضوری میں آ گیا نا یاد میں رہا بھول گیا وہ بھول کے وہاں میرا ہو جائے اور آقا ہو مولا کوئی ہو اتنی نرمی سے پیش نہیں آ سکتا. فرماتے ہیں حضور نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. مجھے کندھے کی حضور کی ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس ہوئی. میرے آقا کی راہ نے فرمایا چلے نا ذرا کام ہی کرتے ہیں. لوگوں ہمارا ان کے ساتھ کیسا تعلق ہے ہمارا بول چال کیسا ہے. ہم ادھر پیچھے ہم اس نبی کے امتی ہے جو انبیاء کا بھی نبی ہے. ہم اتنا پیچھے کیسے ہم نے سرکار دو عالم میں اسوہ مبارک بھول گئے. ہمیں یاد کرا کہ ہمارے سینے کیا کیا تھا. لوگوں تو ہمارے سینے کی تھا بس سمجھ آ گیا ادھار کی ہے اور جو ہمارے سینے تھا وہ بھول چکے رنگے دنیا میں کھو گئی ہے. اللہ اکبر. حضرات مجھے فرمائیے گا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رات کے بعد کے پاس خندق کھولتے ہوئے سیاسی آگے آگے بھی کہتے ہیں حضور ان بس ہو گئی
آداب کام نہیں ہوتا. یہ دیکھیں میں گاؤں میں اتنی بھوک کی شدت ہے، یہ دیکھیں حضور میں نے پیٹ میں پتھر باندھا ہے. یہ پتھر باندھنا کیا ہے ذرا یہ سنیں. جب انسان خالی پیٹ ہو جائے نا، سانس لینا تکلیف دیتی ہے، کیونکہ ایک جسم اور جلد علیحدہ ہو بار آمد پر جب ملتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس میں کھانا بھر جاتا ہے، جگہ کم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے آپ بات کرنے ہوتے نہیں ہیں. پتھر باندھ کے اپنی جلد کو جسم کے ساتھ پھیلایا جاتا ہے تاکہ نہ آقا کری جائے نہ تکلیف ہو. یہ بھوک پیاس کی طبیعت ہو جاتی ہے. اسے آپ یہ نہیں کرتے ہیں آقا نے کسی احتیاط سے بتلا. رسول یہ دیکھیں ہم نے پتھر باندھے ہوئے، میرے معمول کھڑے ہو گئے. سرکار دو عالم نے مسکرا کے اپنے صحابہ کو دیکھا. اب محبوب کریم علیہ السلام کی ذات نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھایا اور صحابہ سے انجام دیکھتے ہیں. ہم نے ایک پتھر باندھا تھا، اس کو بعد میں 2 پتھر باندھے ہوئے. اور میرے محبوب سنا فرماتے ہیں کہ ادھر دیکھ لو، ہمارا ہاتھ بھی دیکھ لو. حضرات ہم اس علیہ السلام کی زندگی کے کسی پہلو پہ نظر ڈالتے ہیں. سرکاری دو عالم مسجد نبوی سے باہر نہیں ہوتے، بچوں کا بھوک لگا ہوتا. کس لیے؟ انتظار یار. محبوب آئی یہ نہ داری کلمہ پڑھنے والوں کو بچے ہوتے تھے. بڑے سارے لوگ تھے جن کے بچے جنہوں نے قرآن جنہوں نے کلمہ پڑھا، ان کے اولادوں نے کلمہ بعد میں پڑھا، وہ بھی حضور کی انتظار میں باہر گئے ہوتے. میرے محبوب تشریف لاتے، بچے سرکار سے چمٹ جاتے، حضور سے محبت کا اظہار کرتے. میرے محبوب بلال کو کیا بلال تیار، یہ بچہ کس کا ہے؟ میرے کس کا ہے؟ یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، حدیث نہیں پڑھنے والے کا ہے. بغیر کسی پیار کے حضور سب سے محبت. آپ مصطفیٰ کی ذات کو کائنات کی کسی شخصیت کے اندر سے دیکھو، بحیثیت ٹیچر دیکھو، مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں. بحیثیت مرشد دیکھو، مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے. بحیثیت تاجر دیکھو، مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے. بحیثیت خادم دیکھو، مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے. بحیثیت باپ دیکھو، مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے. لوگوں کوئی کائنات کا عہدہ دیکھو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات جیسا. سرکار دو عالم بچوں سے محبت، اس لیے محبت نے ان بچوں کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا. ماں باپ کلمہ نہیں بھی پڑھ سکے، کوئی بات نہیں، ہم تو محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. متاثر ہو کے سرکار دو عالم کی محبت سے محبوب کریم علیہ السلام سے مجلس سجتی ہے، مجلس سے دور سجتی ہے، ممبر دور بچتا ہے، آتا ہے دور بیٹھتے ہیں. اس صاحب کو لذت آئی ہے نا، پورا نقشہ سوچ کے وہ محبت سے بولے سبحان اللہ. اصحاب کو سامنے بیٹھ نوری نوری حضور باتیں برواتی ہیں. انہی میں آنکھ میں آتی ایک بچہ بیٹھ جاتا ہے اور محبوب کریم علیہ السلام کے نالین بات کو اٹھا کے چوم کے سینے سے لگا کے بیٹھ جاتا ہے. کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ آپ نے کئی بار سنا ہوتا ہے. نہیں بات ہے، بڑے بڑے آواز والے لوگ، انداز والے آواز والے لوگ سنا کی جاتے ہیں. ہم اپنے پیر کے ڈیرے سے لنگر دیکھ کے وہ ہم تک پہنچاتے ہیں. تو جو وہی دیکھا میرے محبوب کی نگاہ شفقت ہوتی ہے، لوگ دیکھ لیتے یہ ہم سے محبت کرنے والا ہے. اللہ چوری کبھی چلتا نہ ایک تو وہ نہیں آ رہا، پھر دوسرا کی لائن نہیں آ رہا ہے. بچے کے ہاتھ کیا ہے؟ بچہ کس طرح مرد بھی ہے، باپ سرانے بیٹھا ہے، ماں کون در بیٹھی ہے اور اس کی یاد انسان سے دیکھ رہی. نہ جانے ہمارے بچے کو کیا ہو گیا، بڑے حکیم لائے، بڑے نبیم لائے، نہ جانے اس کو کیا ہو گیا. اللہ مقبیرہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات کو پوچھا کر ہے یا اللہ کیا مدائے کی یاد میں تکراتا ہو گیا. اب یہ پوچھا تو جناب سید صاحب کو صدیق عدی کرتا ہے حضور کو یہودی کا بیٹا بہت بیمار ہے. میرے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات کو فرماتے اور نہ ذرا اپنے یاد کا مدہ کر کے آتے ہیں.
میں تیرے مقدروں پہ صدقے جاؤں جس کا پتہ کرنے اللہ کا حبیب آ رہا ہے. ادھر دیکھیے اس کا کیا ہے، باپ کبھی باہر آتا ہے، کبھی اندر جاتا ہے، کبھی باہر کبھی اندر. ماں پوچھتی ہے بیٹا کچھ تو بولو. آخر بیٹا بولا، آنکھیں کھولی، کہنے لگی ماں آپ چاہتے ہو میں تیرا منہ پہ کھا لوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی اور کی کام ہے. ماں پوچھنے لگی بیٹا بتا کیا ہے، ہم تیرے لیے پوری دنیا قربان کر دیں گے. بیٹا مور کے کہتا ہے ماں دیکھ لو تو کہتی ہے مجھے بتا دیتا ہوں، کچھ اور کچھ نہیں چاہیے، بس اتنی سی عرضی ہے. وہ جو مسلمانوں کے نبی ہے نا جن کا نام محمد ہے، ان سے کہا کہ ایک بار عرض کا تو آقا آخری وقت آ کے ہے، اب تو دیدار کروا دیجیے. ماں نے سنا دیکھا کہ اس کا باپ حضور کا دشمن ہے، وہ کیسے برداشت کرے گا، لیکن ماں بندہ اور باپ شخص اللہ اکبر. یہ بات کہہ کے کوئی انتظار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنکھیں بند کر کے دیکھ لیا. رسول اپنی بارگاہ سے دربار میں اٹھے اور یہاں کا پتہ کرنے جا رہے ہیں. باپ گھر داخل ہوا، اس نے پوچھا آپ نے کچھ بولا، کچھ کھایا، کچھ پیا؟ ماں ڈرتے ڈرتے اپنے شوق کو کہنے لگی کھایا پیا کچھ نہیں، پر کچھ مانگا ہے. باپ کہنے لگا میرا بیٹا مانگے تو صحیح کہ پوری کائنات دے آؤں. اس کی ماں نے کہا اور کچھ نہیں مانگا. وہ جس محبت کا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نا، تیرا بیٹا اس سے محبت کرتا ہے اور بس اس کا نکاح کرنا چاہتا تھا. یہ سن کے تپشائی لے کے بھیج دیتا ہے باپ تھا اور بیٹا بستر مرگ میں تھا. خیر نگلا سنتا گیا یا میں نے پندرہ کچھ کے خلاف کیا، میں نے لوگوں کو بھڑکایا ہے، میں نے جھگڑیاں ان سے لڑی، میں نے ان کے خلاف بڑی بڑی صاحب سے کی ہے. اس منہ سے جاؤں گا تو کیا وہ آ جائیں گے؟ یہ خیال کرنا نظرہ باندھ گئے اس کو باپ تو کی در بتا رہا ہے. آگے سے کیا نظارہ نکلا ہے، آگے آگے مصطفیٰ ہے، ساتھ کروں کو کل سماد علی ہے. ایک عزت والے لوگ حضور کے حقین سے آسمان کے آ رہے ہیں. سنینا ملاقات ہوئی تو عزی کرتا ہے آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، میں حاضر ہوا ہوں کہ میرا بیٹا بیمار ہے اور آپ سے محبت کرتا ہے. اتنی سی بات ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کا چہرہ دیکھنا ہے، اگر مہربانی ہو جائے تو ذرا آ جائیے. میرے محبوب کریم علیہ السلام اس قرآن کو فرمانے لگے آپ نے کیوں تقریر کی، ہم کہتے ہی اپنی جان کا پتہ کرنے آ رہے ہیں. ادھر جب اس کا باپ نکلا تو بیٹے نے پوچھا ماں ابا کیا کہا، تیرا ابا چلا گیا ہے، پتہ نہیں سونا آئے کہ نہ آئے، پتہ نہیں وہ باپ محمد آئے کہ نہ آئے. 55 ہو رہا ہے کہ مسجد میں آنے والوں، ماڈرن ٹاؤن کی مسجد میں آنے والوں، وہ جس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا اس بچے کے الفاظ سے دیکھ کرا. جب ماں نے کہا نا کہ پتہ نہیں آئے کہ نہ آئے، بچہ پڑھ کے کہتا ہے ماں مجھے کیا ہوتا محمد کی ذات کا، وہاں سے تو کبھی غیر خالی نہیں جاتے، اپنے کیسے خالی جا سکتے ہیں. وہ نہیں آئیں گے. وہ جب حضور نے فرمایا آپ چلیں ہم آ رہے ہیں، وہ آیا بچہ نگاہیں پھول کی دروازے کی طرف دیکھی دلال کا رہا اور جیسے لیے میں کہہ رہا شاید میں بڑی خوبصورتی سے لکھا ہے وہ بہانے صبح کے پڑھتا ہوگا اگر دعا کو تو بول کے نظر سبحان اللہ. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا آیا رسول اللہ ہمارا رسول اللہ. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا آیا رسول اللہ. ہمیں دو آپ اکرام ہے صحابہ رسول اللہ صحابہ. انا کے پیچھے جاؤ حضور کی پکارے تب کیا کرنا کوئی سوچے والا نہیں ہوتا کوئی واقعی برس نہیں ہوتا جہاں مصطفیٰ پکارے گا میرا کبھی والا
صبی مدد کرے کھانے میں جی رہا ہے کر کے سہارا سہارا جب میرے آقا علیہ السلام کی ذات کی دعا ہو جائے گی ہوگا دروازے دونوں کھول دیے بچے نے اٹھنے کی کوشش کی اتنے بھی محبوب کریم علیہ السلام گھر کے باہر میں ہو کے اجازت مانگنے بھی امان ہے ماں بھی کھڑی ہے باپ بھی کھڑا ہے کلمہ نہیں پڑا وہ بیمار بچہ اٹھنے کی کوشش کر رہا اللہ شکریہ جزاک اللہ جی نماز کا اہتمام کرنے انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں اس کے بعد ہوتا پھر انشاءاللہ سلام علیکم سبحان اللہ تھوڑا ظالم ہوتا ہے یہ بڑی تیز بندے کو پتا بھی نہیں چلتا دن کی ساری گزر جاتی اور افسوس ان کو دکھ ہوتا ہے زندگی بھی گزر گئی ہم اس سوال میں موقع نہیں کر سکتے وہ جو کھیتی کا حضرات میرے محبوب خوش آ جائیں ماں نے بھی سر جھکایا ہے باپ نے بھی سر جھکایا ہے یا اندر آئیے ہوتے میرے آقا تشریف لے کے وہ بچہ جو کہ انتہائی کمزور ہو چکا تھا رکنے کی کوشش کرتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود اس کے سامنے بیٹھ گئے اور اس کا سر جو ہے اپنی گود میں رکھ کے محبوب اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے اس کے بالوں کو ماتھے کو ہاتھ لگانے لگ گئے وہ آنکھیں کھول کھول کے محبوب کو دیکھتا ہے یا اس کا مقدر ہے یا پھر وقت آتے رہے اور سامنے چہرے مصطفیٰ میرے آقا نے کہا بیٹا ہمارا کلمہ پڑھ لو مجلس میں بیٹھتا رہا حضور نے کلمے کی دعوت دی روزانہ آتا اور جاتا حضور نے کلمے کی دعوت اسے نہیں دی بچہ ہے کہیں نہ کر دے گا آپ سے کر جائے گا لیکن ابھی حال نہیں سنا میرے آقا علیہ السلام کی دعوت بات کر فرمایا بیٹا ہمارا کلمہ پڑھ لو بیٹی نے سوالیہ نگاہوں سے باپ کی طرف دیکھا وہ آنسو لے کے کھڑا ہے جب آپ کی طرف دیکھا تو باپ کہنے لگا وہ چیزیں اپنی جان کا مالک کر دیا ہے تو نہیں اپنے ایمان کا مالک کر دو جب تم ہو محمد کے گئے ہو تو کلمہ بھی حضور کا پڑھ میرے آقا نے کلمہ پڑھایا اور الفاظ ہیں حضور میں اسی لمحے کلمہ پڑھے تو اس کی روح قبض ہو گئی وہ دنیا سے چلا گیا میں خلاف میں آنے والوں آپ کے لیے جو اسپیشل میں نے سنا ہے آئیے آپ کی ناموں میں ڈالنے ہیں اللہ کرے ہمیں حضور کی معاملہ نصیب ہو میں نے کہا جو صاحب کلمہ نہیں پڑھا تھا حضور کے نالین سے محبت کرتا تھا میرے محبوب کے نالین کو چومتا تھا سینے سے لگا کے بیٹھتا تھا جب حضور جانے لگتے سامنے نالین کا نگاہ تھا گھر چلا جاتا تھا وہ لوگوں جو مصطفیٰ کی نالین سے کلمہ نہیں پڑھتا تھا نالین سے محبت کرتا تھا میرے کملی والے نے نہیں چاہا کہ وہ جہنم میں جائے کلمہ آگ ڈھاک ہے جو مصطفیٰ کے میلاد کے نعرے لگاتا ہے مصطفیٰ کیسے چاہے کہ میرا عاشق جہنم میں چلا جائے وہ جو نالین سے محبت کرنے والے کو جہنم سے بچا دیتا ہے لوگوں سوچو جو اس کی محبت میں اپنے میلاد کا اہتمام کرتے جو اس کی محبت میں حضور کی باتیں کرتے ہیں کام کاج چھوڑ کے ضروری معاملات چھوڑ کے حضور کے ذکر میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں یہ سوچو جو کملی والا نالین کی خدمت کرنے والے کو جہنم میں نہیں جانے دیتا وہ اپنا ذکر اذکار کرنے والے اور اپنی نبوت میں پہرا دینے والوں کو جہنم میں کہاں جانے دے گا وہ جو قیامت کا دن ہوگا وہاں رب کی مرضی ہوگی مرضی کیسے ہوگی اس کا واقعہ علیہ السلام کی معراج کے مطابق
ابو جس کے بارے میں کریں گے جانا میرا ہے، رب کہے گا جائے جنت، یہ میرا ہے، رب فرمائے گا جائے جنت میں۔ وہ جلسہ مصطفیٰ کی عزت اٹھانے کے لیے ہوگا، جنہوں نے مصطفیٰ کی قوت کو جھٹلایا ان کو سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عزت نکائی جائے گی۔ جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اختیار کو ہرگا جائے گا، وہ ان کے سامنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عزت افزائی کی جائے گی۔ اللہ تکبیرہ، ہم کام رہے ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، میں کہوں وہ اپنے لاکی ہیں۔ ہم حضور کی انشاءاللہ تعالی نماز سے پہلے کام رہیں گے۔ لوگوں ہمیں امید نہیں ہے، ہمیں امید ہے نہیں، بولو امید ہے، جملہ سنو گے تو یقیناً آپ مطابق ہو جاؤ گے، میرے کہنے کے ٹھہری کے رکھے بولو، ہمیں امید نہیں ہے، ہمیں یقین ہے کہ مصطفیٰ ہماری چباہ کروائیں گے۔ اللہ کو کیا کیوں؟ معاشر کا نقشہ کچھ ایسا ہوگا، محبوب کو دیکھیں گے نا، محبوب کو پائیں گے نا، کائنات شروع میں نہیں نازل ہوئی ہے، وہ کیا کس نے خون کہا، اگر ذوق ہو وہ سارے دن سے بولو نہ سبحان اللہ۔ ہرے نظر کا مجھے دیواش دے، ارے نظر کا مجھے دیواش دے، اب سے ہم دیکھ جان ہم جان کا وہ کھلتا قدمی وہ کھلتا کبھی تو ماتا ہے اور کرتا سارے پاس ہمیں نشان میرے محبوب کریم علیہ السلام کی محبت کرو، حضور کی محبت، سرکار کائنات کی محبت دنیا میں بھی نفع دے گی ہے، وقت آخر بھی نفع دے گی، حالت قبر میں بھی نفع دے گی، اور وہ صفات سے بھی نفع دے گی۔ حالت قبر میں بندہ بغیر محبت رسول کے ہو اور فرشتے پوچھنے والے ہو، بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ آج جب وہ ہو گئی وہ وہاں جگہ ہونے، آج ایسے اتار لیں گے اور اس کو ہاتھ کھانے کے لیے جن سے جان نظر آتا، جن سے بھی سمجھتا ہوں، نہ کہ لوگوں کو اس طرح سے گمراہ کیا جائے جیسے ہم ویسے وہ نام درات اپنی غلامی اپنی زبان تک دے کے آیا تو حضور کی محبت کا اظہار کیا۔ محبوب کریم علیہ السلام کی ناموس کی بات ہو تو ہاتھ کھڑے کر کر کے جواب کیا کرو، حضور کی ناموس کے لیے اپنی جان کیا اپنے بچوں کی جانے قربان کرنے والے کہتا ہے انسان اس کو زندگی زندگی دیکھی دعوت نفاذ خلق کو بتائیں گے۔ میں کدے دی گل کر رہا ہوں، کیا نام ہے اس کا؟ نہیں ہے گوری دنیا میں ایسے چلوگی عقیدے کی بات ہے، اللہ کی قسم سکتی ہے بدلا کو جو رکھنا مال کے بدلے نہ پائے گا
اشارہ اشارہ سوگیما لوکا جب دینا عوام جی بنا کو کرنا پوچھا کرے گا اشارہ اشارہ لوکا جب شیخ نے ہمارے بارے نکلتے اصول جیسے بھی زندگی گزری اللہ کی قسم ہے اب آپ کو پیار کرنے والے اصول بتائیں سے تعلیم اور کبھی پیچھے تو رہتی ہوگی نام کی محبت میں نہ جن کو کمی آئی ہے نہ آگ کو کمی آئی ہے کیوں ہم پتھر اللہ نے اس میں بدلنے کا جو دعا ہے منادہ بیا شیخ لگایا وپیری مجھ کو ہماری طرح بکھر گئے شلائیں اشارہ رکھا اشارہ رکھا رسول اللہ ہماری طرح بکھر گئے آپ تو ہمارے سب لاکھ بولو اشارہ رکھا بشاری کے جائے گی سچائی کو کوئی بات پوری لگی ہو نہ کوئی چاہتا کلام نے اگر کی کہیں نبی ہو آپ کے سامنے بیان کیا آپ کے سامنے ہی بیٹھ کے اللہ کے رجوع معافی کا طلب تھا یقیناً اللہ کی دعا معافی مانگنے والے کو معاف کرنے والے سمجھ معافی لوگوں کو میرے پاک نبی نے فرمایا تم یہاں لوگوں کو معاف کیا کرو عرش کا تمہیں وہاں معاف کرتا ہے